اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین. اما بعد فقد قال المعصوم سلام اللہ علیہ وعلی آبائہ وابنائہ المنتجبین الصلاة والسلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. العلماء ورثۃ الانبیاء. ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تاریخ علماء کے عنوان سے یہ سلسلہ گفتگو جو آپ کی خدمت میں علی ٹی وی کے حوالے سے پیش کی جا رہی ہے، اس میں آج ایسے ہی ایک جید عالم دین جو ہمارے موجودہ زمانے میں موجود ہیں الحمدللہ، اور پروردگار عالم ان کا سایہ ہمارے سروں پر تا دیر باقی رکھے، ایسی شخصیت کہ جس سے ساری دنیا کے نہ صرف اہل تشیع شیعہ حضرات بلکہ دیگر اقوام و مذاہب کے لوگ بھی فیضیاب ہو رہے تھے، ہو رہے ہیں، اور انشاءاللہ ہوتے رہیں گے. وہ ذات گرامی اور وہ جید عالم دین نہیں بلکہ اعلم دوراں، وہ شخصیت کہ جس کے بارے میں متفقہ ایک بڑی اکثریت علماء کی اس بات کی قائل ہے کہ علماء میں بھی ان کا شمار ان جید علماء میں ہوتا ہے جو درجہ اجتہاد کے بھی اعلیٰ ترین منازل پر فائز ہیں. میری مراد ہے حضرت آیت اللہ العظمیٰ شیخ بشیر حسین نجفی دامت برکاتہ، جو موجودہ زمانے میں ایک عرصہ دراز سے نجف اشرف میں اپنے علمی فیوز و برکات سے نہ صرف اہل نجف اور علماء نجف کو بلکہ ساری دنیا کے عوام و خواص کو سرفراز فرما رہے ہیں. جاننے والی بات یہ بھی ہے کہ آپ یعنی حضرت آیت اللہ العظمیٰ شیخ بشیر حسین نجفی دامت برکاتہ، ان کا اصل تعلق یعنی ان کی پیدائش سن 1942 میں 1942 میں جو اس زمانے کا ہندوستان گریٹر انڈیا تھا اس میں جالندھر میں ہوئی تھی، جو موجودہ انڈیا کے صوبہ پنجاب کا ایک ضلع ہے. یہاں آپ اس دنیا میں تشریف لے آئے، اور اس حوالے سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ ہمیں ایک بڑا افتخار حاصل ہے کہ مراجع نجف اشرف میں ایک نمائندہ ہماری سرزمین کا بھی موجود ہے. بعد میں جب سیاسی حالات بدلے اور ہندوستان برطانیہ کی حکومت سے آزاد ہوا اور اس کی سیاسی پالیسیوں کی وجہ سے ہندوستان کے دو حصے قرار پائے اور ہندوستان سے ایک نیا ملک جدا کر کے بنایا گیا پاکستان، تو آپ کے اہل خانہ، آپ کے بزرگ اس زمانے کے ہندوستان سے ہجرت کر کے لاہور چلے گئے اور وہاں پر زندگی بسر کرنے لگے. اور اس اعتبار سے اب یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ اہل ہندوستان اور اہل پاکستان دونوں کو یہ سرفراز، یہ عظمت، یہ سعادت حاصل ہے کہ دونوں کا ایک نمائندہ 50 برس سے زیادہ عرصے سے نجف اشرف میں علمی نمائندگی کر رہا ہے، اور کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ علم کے میدان میں ہمارا دامن خالی ہے، بلکہ ہم چاہے سرحد کے اس پار سے ہوں چاہے سرحد کے اس پار سے ہوں، ہماری ایک عظیم شخصیت نجف اشرف میں درجہ مرجعیت اور درجہ اجتہاد پر فائز ہے. حضرت آیت اللہ العظمیٰ بشیر نجفی صاحب قبلہ و کعبہ مجتہد العصر، آپ کا خانوادہ ایک علمی خاندان تھا
ساتھ ساتھ ایک سماجی خاندان تھا آپ کے والد گرامی جناب صادق علی صاحب، وہ بھی ایک علمی شخصیت کے ساتھ ساتھ سماجی شخصیت تھے، اور بعض کتابوں میں یہ لکھا گیا ہے کہ اس زمانے میں اپنے دور میں انہوں نے ایک ایسی جگہ بنا رکھی تھی اپنے گھر کے اطراف میں، آس پاس میں ایک نشست تھی، ایک بیٹھک بنائی ہوئی تھی کہ جہاں اطراف کے تمام لوگ، شیعہ اور غیر شیعہ، مسلمان اور غیر مسلمان، سب لوگ وہاں پر اپنے مقدمات، اپنے اختلافات، اپنے لڑائی جھگڑے وہ لے کر آیا کرتے تھے، اور موصوف کے والد گرامی ان کا فیصلہ کیا کرتے تھے، اور اتنا علمی، اتنا منطقی فیصلہ ہوتا تھا جو ہر ایک کو مذہب کی سطح سے اوپر اٹھ کر، شیعہ سنی ہندو مسلمان نہیں، ہر ایک کو قابل قبول ہوتا تھا، اور ان کی نشست جانے والا اپنے فیصلے کے بارے میں ہمیشہ مطمئن رہتا تھا۔ ان کے بھی جو والد گرامی تھے، یعنی حضرت آیت اللہ العظمیٰ شیخ بشیر نجفی کے دادا مرحوم، وہ بھی اپنے زمانے کے بڑی علمی شخصیت تھے، بڑی سماجی شخصیت تھے۔ ان کے بارے میں باقاعدہ مشہور ہے کہ وہ اپنے اطراف کے تمام صاحبان علم و فضل، صاحبان ریاست اور دولت ہی نہیں بلکہ غریبوں، مفلسوں، گرے پڑے لوگوں کا سہارا بنتے تھے، انہیں ہر اعتبار سے سہارا دیتے تھے۔ صاحبان علم کو علم کے ذریعے سے، محتاجوں کو مال کے ذریعے سے ہمیشہ سہارا دیتے تھے، اور کبھی کسی طرح کا کوئی افتخار، کوئی فخر، کوئی مباحات انہوں نے اپنی زندگی میں نہیں کیا۔ اور انہی دونوں گودیوں میں، یعنی اپنے والد مرحوم، ابھی حال میں ہی ان کے والد مرحوم کا انتقال ہوا، یعنی 1984 میں موصوف کے والد گرامی کا انتقال ہوا، وہ اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ ابھی ان کا بچپنا تھا جس زمانے میں یہ اپنے والد اور اپنے دادا کی گودیوں میں پل رہے تھے، اسی زمانے میں ہندوستان جب تقسیم ہوا تو ان کے اہل خانہ، ان کے گھرانے والے دیگر مسلمانوں کی طرح اس طرف کا علاقہ چھوڑ کر انہوں نے مہاجرت کی، اور اس حصے میں چلے گئے جو ایک نیا ملک وجود میں آیا تھا، اور جا کر لاہور میں یہ لوگ بس گئے۔ چنانچہ ان کے والد اور ان کے دادا ان کی سرپرستی کرتے رہے، اور دیگر علوم کے ساتھ ساتھ انہیں بچپن سے مذہبی علوم کا اتنا شوق تھا کہ اسی ابتدائی زمانے میں جہاں انہوں نے مذہبی علوم کے آمادگی کے لیے، فقہ پڑھنے کے لیے نحو، صرف، منطق، فلسفہ، کلام اور دیگر علوم کی تعلیم حاصل کرنا شروع کی، خود اپنے دادا مرحوم سے اور دیگر وہ علماء جو اس اطراف میں موجود تھے ان لوگوں سے، ساتھ ساتھ انہوں نے قرآن مجید کو حفظ کرنا شروع کیا۔ یہ بات ناظرین ہمارے ذہنوں میں محفوظ رہے کہ بعض احادیث و روایات میں قرآن مجید کو یاد کرنے، یاد رکھنے، حفظ کر لینے کی بڑی تاکید کی گئی ہے، بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ چنانچہ انہوں نے ابتدائی عمر میں ہی پورا مکمل قرآن مجید اچھی طریقے سے یاد کر لیا تھا، اس طریقے سے یاد کر لیا تھا کہ موضوعات کے اعتبار سے، واقعات کے اعتبار سے، موضوعات اور حتیٰ کہ واقعات اور شان نزول اور تفسیروں کے ساتھ انہیں قرآنی آیات، قرآنی سورے زبانی یاد تھے۔ پھر جب یہ تھوڑا سا اور آگے بڑھے تو اسی لاہور میں ایک عظیم دینی درسگاہ جامعۃ المنتظر، جو آج بھی الحمدللہ موجود ہے، پروردگار عالم اس علمی درسگاہ کو ہمیشہ ہمیشہ باقی رکھے، پہلے وہاں انہوں نے داخلہ لیا اور وہاں پڑھنا شروع کیا، اور اس درجہ کمال پر پہنچے کہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے دیگر طالب علموں کو پڑھانا بھی شروع کیا، اور ایک جامع، ایک مستند استاد کی حیثیت سے کافی عرصے تک وہاں تشنگان علوم کو تعلیم و تدریس کرتے رہے اور یہ فریضہ انجام دیتے رہے، یہاں تک کہ تقریباً
60 کی دہائی میں 1960s میں مزید تعلیم کے لیے ان کے اندر ایک کیوریسٹی تھی، ان کے اندر علم حاصل کرنے کی ایک چاہت تھی، ایک تشنگی تھی، ایک پیاس تھی، جو یہ محسوس کر رہے تھے ایک علمی درسگاہ میں ہونے کے باوجود، پڑھنے اور پڑھانے کے باوجود بھی انہیں باقاعدہ اس بات کا احساس ہو رہا تھا کہ ابھی میرے اندر کمی ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ جس قدر انسان کو یہ احساس ہوتا چلا جائے کہ ابھی میں کچھ نہیں جانتا ہوں یا ابھی تو بہت کچھ نہیں جانا ہے، ایسا ہی انسان علم کے عظیم درجے پر فائز ہوتا ہے۔ اور اگر کوئی کہیں پہنچ کر یہ سمجھ لے کہ ہم نے تو جان لیا، ہمیں تو معلوم ہو گیا، ہم نے تو پڑھ لیا، اب کیا سیکھیں، ایسا انسان آگے نہیں بڑھ پاتا۔ تو یہ ان لوگوں میں تھے کہ جن کے اندر ایک پیاس تھی، ایک علم کی چاہت تھی، ایک للک تھی، اور ہر لمحہ، ہر صبح، ہر شام یہ چاہتے تھے کہ کچھ اور مل جائے، کچھ اور علم حاصل کر لیں، کچھ اور علم حاصل کر لیں، یہاں تک کہ انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اب یہاں رہ کر نہیں بلکہ دروازہ شہر علم کی چوکھٹ پر جائیں، جیسا کہ خود مرسل اعظم نے ارشاد فرمایا، انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں اور علی علم کے شہر کے دروازہ ہیں، باب ہیں اس کا۔ چنانچہ انہوں نے پھر ایک نیا سفر کیا اپنے ملک سے، عراق کا، نجف اشرف کا، اور شہر علم کے اس دروازے کی چوکھٹ تک اپنے آپ کو کچھ اس شان سے پہنچایا، کچھ اس انداز سے۔ اس جگہ پر اگر میں یہ لفظ کہوں تو شاید برا نہ ہوگا کہ انہوں نے اپنے وجود کو، اپنے آپ کو در شہر علم کے حوالے کر دیا، سرنڈر کر دیا، اپنے آپ کو ان کے سپرد کر دیا کہ مولا یہ علم کا پیاسا آپ کے در پر آ گیا ہے، اور کیا ہی اچھا ہو کہ اس کی پیاس بجھنے ہی نہ پائے، یا آپ کے چوکھٹ سے سیراب ہوتا رہے اور یہاں سے واپس ہی نہ جائے۔ اور پھر ہوا بھی کچھ ایسا، حالات بدلتے رہے، زمانہ کروٹیں لیتا رہا، عراق میں سیاسی اتھل پتھل آتی رہی، حکومتیں جاتی رہیں، حکومتیں آتی رہیں، یورشیں اور بغاوتیں ہوتی رہیں، ایک بادشاہ گیا تو دوسرا حاکم آیا، ایک حاکم گیا تو دوسرا جلاد آیا، یہ سب کچھ ہوتا رہا، مگر کبھی فرنٹ پر رہ کے اور کبھی گوشہ نشین رہ کے انہوں نے علم حاصل کرنا نہیں چھوڑا۔ یہ بھی ایک بڑی فراست، یہ بڑی عقل مندی ہوتی ہے کہ انسان آگے بڑھنے کے لیے ہر لمحہ سینہ تان کے بالکل فرنٹ پر نہ رہے، محسوس کرے کہ اس وقت زمانے کی ضرورت کیا ہے، اس اعتبار سے آگے بڑھے۔ چنانچہ بالکل اسی طریقے سے جس طریقے سے نجف اشرف کے دیگر عظیم علماء، آیت اللہ العظمہ محسن الحکیم علی اللہ مقامہ، آیت اللہ العظمہ سید الخوئی علی اللہ مقامہ، آیت اللہ العظمہ شیرازی علی اللہ مقامہ، اور اس پائے کے علماء جس طریقے سے انہوں نے سیاسی حالات سے مرعوب ہو کر کوئی دوسرا راستہ اختیار نہیں کیا، بلکہ انہوں نے یہ محسوس کیا کہ اس وقت تھوڑا سا سکوت اختیار کر کے اسی علم کی بستی میں رہا جائے، اور آہستگی سے صحیح، رفتار دھیمی ہو جائے پھر بھی یہیں سے علم کو باقی رکھا جائے اور آگے بڑھایا جائے، اسی کسی گوشے میں یہ بھی وہاں رک گئے، رہ گئے، اور اس کا فائدہ دیر میں نظر آیا، لیکن آج ہمیں اچھی طریقے سے اس کا فائدہ نظر آ رہا ہے کہ آج ساری دنیا کو وہ سورج جو علم کی روشنی نجف اشرف سے دے رہے ہیں، ان میں ایک عظیم نام حضرت آیت اللہ العظمہ شیخ بشیر نجفی حفظہ اللہ و دامت برکاتہ کا بھی ہے۔ اگر ان کی علمی خدمات دیکھی جائیں تو تقریباً، اگر مبالغہ نہ کیا جائے تو 30-40 سال کا عرصہ تقریباً ہو گیا ہے کہ جب سے آپ کا درس اجتہاد، مجتہد بنانے کی کلاسز ان کے جاری ہیں، جسے ہم حوزے کی اصطلاح میں درس خارج کہتے ہیں۔ انہوں نے
اپنے زمانے میں اپنے اعاظم علماء جو تھے، نجف اشرف کا جنہیں ہم اپنے دور کا پلر کہہ سکتے ہیں، ان علماء کے سامنے زانو ادب تہ کیا، ان سے بہترین درجے کا علم حاصل کیا، روایتیں، احادیث، اسناد، ان سے علم اصول، علم فقہ، علم رجال، علم کلام، اور ان کی جو بہت گتھیاں تھیں ان کو سلجھاتے رہے، ان کے سامنے علم حاصل کرتے رہے، اور دوسری طرف اسی زمانے سے دیگر طلباء کو، دیگر شاگردوں کو یہ علم تقسیم کرتے رہے، اور نجف اشرف پہنچنے کی جلد ہی، تھوڑے ہی عرصے میں خود ان کا درس خارج بھی شروع ہو گیا تھا، اور آج ان علماء کی تعداد ہزاروں میں ہے، ہزاروں میں، کہ جو ان کے سامنے زانو ادب طے کرنے کے بعد درجہ اجتہاد تک پہنچے، مجتہد قرار پائے، حتیٰ کہ مقام مرجعیت تک پہنچے ہیں۔ دوسری طرف اگر ان کے قلم کی روشنائی کی جلوہ افزائیوں کو دیکھا جائے، اس کے جلووں کا پر نظر ڈالی جائے، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ حدیث کہ جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر شہداء کے خون اور علماء کے قلم کی روشنائی کا موازنہ کیا جائے، تقابل کیا جائے، تو شاید بلکہ یقیناً علماء کے قلم کی روشنائی زیادہ قابل قدر نظر آئے گی۔ ان کا قلم بھی انہی علماء کے انہی قلموں جیسا ایک قلم رہا ہے کہ جنہوں نے اپنی زندگی میں بہت ساری کتابیں، جو عظیم علماء کی کتابیں تھیں، ان کی شرحیں لکھیں، اس پر حاشیے لگائے، ان کے علوم کو اور آگے بڑھایا، ان کے علوم میں جو باتیں غیر واضح عام طالب علموں کے لیے تھی انہیں واضح کیا، بڑی بڑی عظیم کتابوں کی شرحیں لکھیں۔ ایک طرف یہ بڑے درجے کے علماء کے لیے ان کے علم کی خدمات تھیں، دوسری طرف ان کا ایک خاص انداز، ان کے سوچنے کی ایک خاص بہترین ادا یہ بھی رہی ہے کہ دوسری طرف ان کی کوشش یہ رہی ہے کہ بڑی بڑی علمی بحثوں کو، بڑی سخت ترین علمی مباحث کو، وہ چیزیں جو بزرگ علماء کے درمیان علم کا موضوع رہتی ہیں، انہیں سادہ زبان میں، انہیں آسان زبان میں، انہیں بالکل پانی کر کے عام طالب علموں کے لیے یا عام لوگوں کے لیے لکھا جائے، تاکہ عام لوگ بھی اس علم سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ ایسا نہ ہو جائے کہ طبقہ بندی ہو جائے کہ یہ باتیں یہ صرف حوضے کی چہار دیواری کے اندر کی ہیں، یہ باتیں عوام کے لیے نہیں۔ وہ باتیں جو حوضے کی چہار دیواری میں علمی مباحث کے طور پر ذکر ہوتی ہیں، انہوں نے یہ کمال کیا کہ ان علمی گتھیوں کو سلجھا کر بالکل سادہ زبان میں انہوں نے مبتدی شروعاتی لوگوں کے لیے یا عوام کے لیے انہوں نے قلم بند کیا، کتابی شکل میں اسے دنیا کے سامنے پیش کیا۔ چنانچہ آج ان کے قلم کے جوہر کے طور پر جو کتابیں ہمارے سامنے موجود ہیں، ان کی تعداد 50 تک پہنچی ہوئی ہے، اور ایک ایک کتاب ایسی ہے جس کے نہ جانے کتنے کتنے ایڈیشن چھپ چکے ہیں، نہ جانے کتنے کتنے لوگ ان سے فائدہ حاصل کر رہے ہیں۔ تیسری طرف اگر ان کی زندگی کا ایک اور پہلو دیکھا جائے تو وہ پہلو ہے جو ہمارے معصومین علیہم الصلاۃ کی زندگی، ان کی سوانح، ان کے کردار کا ایک اہم پہلو رہا ہے، اور وہ ہے غریبوں، ناداروں، مسکینوں، ضرورت مندوں کی ضرورتیں پوری کرنا۔ چنانچہ صرف عراق میں نہیں بلکہ دنیا کے بہت سارے ممالک میں انہوں نے ایسے ادارے قائم کیے اور قائم کروائے کہ جس کے ذریعے سے غریبوں، ناداروں، مفلسوں، یتیموں، بیواؤں کی زندگی کی گاڑی آسانی سے آگے بڑھ سکے، انہیں مالی مدد دی جائے،
انہیں علمی مدد دی جائے، ان کو مورل سپورٹ کیا جائے، انہیں سماج کی ایک دھارے سے جوڑ کر آگے چلنے کا راستہ دکھایا جائے۔ چنانچہ موجودہ وقت میں صرف اگر عراق کو لے لیا جائے تو 10,000 کی تعداد میں وہ لوگ ہیں جنہیں باقاعدہ پابندی کے ساتھ حضرت آیت اللہ العظمیٰ شیخ بشیر نجفی اور ان کے ماتحت کام کرنے والا ان کا دفتر مالی مدد پہنچا رہا ہے، حتیٰ کہ ان کے گھر میں بجلی کا کنیکشن جنریٹر کے ذریعے سے الیکٹریسٹی، دیگر ضروریات، مکان، مدرسے کی تعلیم، یونیورسٹیز کی تعلیم، دوسری سہولتیں جو گھریلو عورتیں ہیں ان کے لیے زندگی آگے بڑھانے کے لیے دیگر وسائل وہ ان کے ذریعے سے فراہم کیے جا رہے ہیں۔ صرف عراق کی حد تک نہیں، میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، دیگر ممالک میں بھی اس طرح کے بہت سارے ادارے کام کر رہے ہیں کہ جس کو ان کی سرپرستی حاصل ہے۔ حتیٰ کہ خود یہ علی ٹی وی جس کے ذریعے سے آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں، اس کے بارے میں جب ان تک معلومات پہنچائی گئی تو انہوں نے اسے بھی اپنی طرف سے اجازہ عنایت فرمایا اور یہ تاکید کی کہ علوم اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کو انتہائی خوش اسلوبی کے ساتھ اچھے طریقے سے، اچھے انداز میں، اچھے پیرائے میں دنیا تک پہنچایا جائے۔ چوتھی طرف اگر ایک اور آپ کی زندگی کا انداز دیکھا جائے تو وہ مدارس کی تأسیس یا مدارس کی تقویت ہے۔ دنیا بھر کے بیشتر علاقوں میں، میں پھر کہوں گا صرف عراق میں نہیں، دیگر ممالک میں جو دینی مدرسے کام کر رہے ہیں ان کے سلسلے میں بھی آپ انتہائی فکر مند رہتے ہیں، آپ انتہائی سنجیدگی سے ان کی کفالت، ان کی نگرانی، ان کی علمی ترقی، حتیٰ کہ ان کی تعمیری ترقی کے اوپر بھی نظر رکھتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ بہتر سے بہتر ہمارے مدارس ہونا چاہیے، اچھی سے اچھی تعلیم اور بہتر سے بہتر تربیت ان کے ذریعے سے دنیا تک پہنچنا چاہیے۔ آپ کی زندگی کا ایک پہلو اور بھی ہے، وہ طالب علموں اور علماء سے الگ ہٹ کے عوام سے ملاقات کرنا ہے۔ چنانچہ آج بھی جو حضرات عراق کی زیارتوں کے لیے گئے ہیں وہ اچھی طریقے سے خود جانتے ہیں، اور جو نہیں گئے ہیں میری دعا ہے کہ انشاءاللہ وہ در امیر المومنین اور در سید الشہداء پر جائیں، اور جب جائیں گے تو وہ خود اپنی نگاہوں سے دیکھیں گے کہ ان کے یہاں ہمیشہ ان کا دروازہ زائرین سے ملاقات کے لیے کھلا رہتا ہے، اور وہ ہمیشہ تمام زائرین کا استقبال کرتے ہیں، اور ساتھ ساتھ ان کا ایک مخصوص انداز ہے کہ لوگوں کو دعوت دینا کہ آپ سوالات کریں، میں آپ تک پیغام اہل بیت پہنچاؤں، یا انہیں موعظہ کرنا، انہیں اچھی باتوں کی نصیحت کرنا، انہیں اخلاق و آداب سکھانا، اور ان سے یہ تقاضا کرنا کہ جو باتیں آپ نے یہاں سنی ہیں اسے اور آگے بڑھائیں، اپنے علاقوں میں لوگوں تک پہنچائیں، تاکہ علوم اہل بیت ساری دنیا میں پہنچے، کردار اہل بیت ساری دنیا میں عام ہو، اخلاق و عادات و آداب اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام سے ان کا ہر ماننے اور چاہنے والا مزین ہو۔ یہ بھی ان کی زندگی کا ایک بڑا خاص اور ایک بڑا حسین پہلو ہے کہ کبھی یہ نہیں سوچا کہ میں جس درجہ علم پر ہوں مجھے تو صرف بڑے بڑے علماء سے ملنا چاہیے، مجھے تو بڑے بڑے ریسرچ اسکالرز سے ملنا چاہیے، مجھے تو بڑی بڑی شخصیات سے ملنا چاہیے۔ نہیں، ان کے یہاں دروازہ کھلا ہوا ہے، عوام آتے ہیں، دیہاتی لوگ، شہری لوگ، مالدار، غریب، مفلس، وہ بیچارے بھی ان کے بارگاہ میں حاضری کا شرف آسانی سے پا لیتے ہیں، جو اپنی زندگی بھر دو پیسے جمع کر کے کسی طریقے سے امیر المومنین کے در دولت تک، ان کی بارگاہ تک پہنچتے ہیں، وہ بھی آسانی سے ان تک پہنچ جاتے ہیں۔ حتیٰ کہ خواتین کو بھی وہ اپنی
بارگاہ میں یا ان کو موعظہ کرنے میں بھی کبھی الگ نہیں رکھتے ہیں، بلکہ وہ چاہتے ہیں کہ خواتین بھی آئیں اور خصوصی طور پر انہیں تربیت کرتے ہیں کہ اپنے بچوں کو کس طریقے سے وہ تربیت کریں، کس طریقے سے سجائیں سنواریں علمی اور کردار کے اعتبار سے کیسے وہ آگے بڑھائیں۔ دنیا کے جو خطرات ہیں ان کی طرف ہمیشہ وہ عوام و خواص سب کو متوجہ کرتے رہتے ہیں۔ حضرت آیت اللہ العظمیٰ شیخ بشیر نجفی کی زندگی کا ایک اور بڑا اہم پہلو یہ بھی ہے کہ وہ دنیا کے سیاسی حالات کے اوپر بھی بڑی گہری نظر رکھتے ہیں، متوجہ رہتے ہیں اور عوام و خواص کو متوجہ کرتے رہتے ہیں۔ موجودہ دنیا میں اس وقت کیا ہو رہا ہے، اسلام اور عام مسلمان کس طرف جا رہے ہیں، اہل بیت کے چاہنے والوں کو اس وقت کون سی حکمت عملی اختیار کرنا چاہیے، کس سے کس انداز کے روابط رکھنا چاہیے، کس سے دوستی ہونا چاہیے، کس سے علنی دشمنی ہونا چاہیے، کس سے تنفر ہونا چاہیے، یہ چیز ان کے یہاں بڑی ہی واضح ہے کہ ہمیشہ مختصر تقریر میں بھی جب زائر ان کے پاس جاتے ہیں ملاقات کرنے کے لیے تو اس میں بھی ان کی ضرور یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ کوئی نہ کوئی سیاسی پہلو ضرور اپنی تقریر میں ذکر کرتے ہیں اور عوام کو متوجہ کرتے ہیں کہ دیکھو بالکل یہ احساس نہ کرنا کہ تم جس گاؤں یا جس شہر میں رہ رہے ہو وہاں سب امن و امان ہے تو کائنات میں امن و امان ہے، نہیں، دنیا میں کسی ایک بھی مسلمان کا درد تمہارا درد ہے، کسی ایک شیعہ اہل بیت کی مصیبت تمہاری مصیبت ہے، متوجہ رہو، اس تک پہنچنے اس کی مدد کرنے کی کوشش کرو۔ چنانچہ میں خود اس بات کا عینی شاہد ہوں کہ جتنی مرتبہ بھی ان کی خدمت میں حاضر ہونے کا موقع ملا ہے، موجودہ زمانے کی عالمی سیاست، علاقائی سیاست، خلیجی سیاست، اس کے بارے میں بھرپور نظر رکھتے ہیں، بڑی گہری نظر رکھتے ہیں، حتیٰ کہ مختلف واقعات پر ان کی طرف سے دنیا جانتی ہے کہ بیانیے بھی جاری ہوتے رہتے ہیں، وہ پسماندہ اور مظلوم عوام کی حمایت میں ارشادات فرماتے ہیں، بیانیے جاری کرتے ہیں، لوگوں کو تسلیت، لوگوں کو تقویت دیتے ہیں، اور اس سے وہ آدمی جو گرا پڑا آدمی ہے، ظلم کا شکار آدمی ہے، اسے بڑی تقویت پہنچتی ہے۔ کسی موقع پر ایک بات ہو رہی تھی کسی اپنے جاننے والے سے کہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام نے جو بیماروں کی عیادت کرنے کی تاکید کی ہے اس کا فلسفہ کیا ہے؟ اگر میں ایک مریض کو دیکھنے کے لیے جاتا ہوں تو میں کوئی ڈاکٹر تو ہوں نہیں کہ جا کے ایک دوا دے دوں گا، انجیکشن لگا دوں گا، یہ بتا دوں گا، مجھے تو کچھ بھی نہیں آتا ہے اس سلسلے میں، لیکن پھر بھی معصومین نے ہم سے ایک عام آدمی سے بھی تاکید کی کہ بیمار سے ملنے جاؤ۔ کیوں؟ صرف ہوتا یہ ہے کہ بیمار کے پاس جب ایک آدمی چلا جاتا ہے، اس کی خیر خیریت پوچھ لیتا ہے تو بیمار بڑی حد تک اپنے آپ کو مضبوط محسوس کرتا ہے، یہ سمجھتا ہے کہ ہمارا تھوڑا سا مرض کم ہو گیا۔ اسی طریقے سے دنیا کی سیاست میں جو لوگ ظلم زدہ لوگ ہیں، جیسے موجودہ دور میں فلسطین کے عوام ہیں، جیسے موجودہ زمانے میں شام کی عوام ہیں، جیسے دیگر علاقوں کے افغانستان کے مومنین ہیں، پاکستان کے مومنین ہیں، یا دیگر علاقوں کے نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، اگر ان کی حمایت میں انسان دو لفظ بول دیتا ہے، ان کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے، تھوڑا سا ظالم کے خلاف احتجاج کرتا ہے تو انہیں بھی تقویت حاصل ہوتی ہے۔ اور اگر یہی بات ہماری اس سینٹر سے ان علماء، ان مراجع تقلید، وہ عالم وقت ان کی طرف سے ہو جاتی ہے تو مظلوموں کا سینہ چوڑا ہو جاتا ہے، ان کا خون پرجوش ہو جاتا ہے، ان کے اندر طاقت آ جاتی ہے، اور دیگر عازم کی طرح موجودہ وقت کے جو دیگر ہمارے بڑے جید علماء ہیں انہی کی طرح حضرت آیت اللہ العظمیٰ شیخ بشیر نجفی بھی ہر موقع پر مظلوموں کے ساتھ، غریبوں کے ساتھ، کچلے ہوئے لوگوں کے ساتھ ہمیشہ کھڑے رہتے ہیں، ان کی حمایت کرتے ہیں، زبان سے بھی حمایت کرتے ہیں، قلم سے بھی حمایت کرتے ہیں، مال و دولت سے بھی حمایت کرتے ہیں، اور مورلی بھی سپورٹ کرتے ہیں۔ اور یہ ہمارے لیے اپنے علماء اور معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا ایک
بڑا سبق اور بڑا درس ہے کہ ہمیں بھی یہ انداز اختیار کرنا چاہیے۔ آخر کلام میں صرف پروردگار کی بارگاہ میں یہ دعا کروں گا کہ پروردگار عالم ہمیں بھی اپنے بزرگ اور جید علماء کی بتائی ہوئی تعلیمات، سکھائے ہوئے طریقے، ائمہ معصومین کی روایات و احادیث کے ذریعے سے دیے ہوئے پیغام پر چلنے، اس پر عمل کرنے، اسے اختیار کرنے کی زیادہ سے زیادہ توفیقات حاصل ہوں، اور پروردگار عالم ان تمام علماء، مراجع، عالم دہر، عالم وقت، ان کا سایہ ہمارے سروں پر تا دیر برقرار رکھے اور ان کی زندگیوں کو ظہور حضرت حجت عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف سے ملحق فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔